बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन पार्टीज़ की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज अचानक शुरू हो गई है। जिस होटल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होनी थी वहाँ पर ताले लग गए, लेकिन इसके बावजूद तमाम लीडरशिप जिनको इनवाइट किया गया था उनको खुफिया मकाम पर पहुँचाने के अंदर तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कामयाब हो गए हैं। तकरीरों का सिलसिला भी शुरू है और इस वक्त किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, इस हवाले से कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान के साथ आयल के हवाले से मुआहदे का ऐलान किया है, उसने भारत को तो हैरान किया ही है, लेकिन नून लीग भी खुद बड़ी हैरान है। क्या उसके रहनुमाओं को इस सारी सूरत हाल का इल्म था? तहरीक इंसाफ की बड़ी शख्सियात की न सिर्फ नाअहली होने जा रही है, बल्कि उनको गिरफ्तार करने के लिए भी इकदामात उठाए जा रहे हैं। 5 अगस्त से पहले ही सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होना शुरू हो गई है। डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। एक तरफ बाजोड़ और कुछ इलाकों के अंदर आपको इल्म है कि ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। वहाँ पर नकल मकानी का भी महदूद सिलसिला शुरू हो चुका है और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त गू की कैफियत में है। एक तरफ गंडापुर साहब एक बात करते हैं, फिर वो दूसरी बात करते हैं और इसकी वजह से पार्टी के अंदर भी उन पर इस वक्त शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ अपनी ही गंडापुर हुकूमत के खिलाफ मैदान के अंदर होगी। अब इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर हमने देखा है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत है रावलपिंडी की, उसने तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसमें बहुत सी आम शख्सियात हैं जिनको 26 नवंबर 2022 के मुकदमे के अंदर शेख वकास अकरम, कमल शोजब, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर, अलीमा खान, उमर अयूब, साबक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी, ये सब शामिल हैं। इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इसी तरह थाना कराची कंपनी इस्लामाबाद के मुकदमा नंबर 1193 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इसमें नामजद रहनुमाओं में साबक सदर आरफ अलवी, अलीमा खान, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान, शेख वकास अकरम, साहबजादा हामिद रज़ा, शिबली फराज, फैसल जावेद, शानदाना गुलजार, असद कैसर, हमाद अजहर, आतफ खान, शुएब शहीन और सीनियर सेनेटर आदम सवाती ये शामिल हैं। अब इसके हवाले से अगरचे तहरीक इंसाफ ने एक मुज़म्मती प्रेस रिलीज जारी की है, दूसरी तरफ आज फैसलाबाद के अंदर जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो तवक्को यही है कि वहाँ की अदालत तकरीबन 8 MNAs और MPAs को सज़ा सुनाएगी। यानी उसके अंदर कुछ कारकुनान भी शामिल होंगे और उनको 9 मई के मुकदमात के अंदर सज़ा सुनाए जाने का इम्कान है। और उसके बाद साहबजादा हामिद रज़ा, उमर अयूब और मज़ीद कुछ आम शख्सियात की नाअहली का ख़तरा अब पैदा हो गया है। 5 अगस्त से पहले गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिले का आगाज़ भी हो चुका है और अब ख़ास तौर पर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू है और जो उसके अंदर गुफ्तगू हो रही है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि मामलात आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद ख़राबी की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी हैरत उस वक्त हुई रात को जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की। इस पर बहुत सी गुफ्तगू हो चुकी है। अब उन्होंने इसके अंदर बताया कि पाकिस्तान के साथ तेल की तलाश के लिए मुआहदा हो चुका है और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। अमेरिका तेल के बड़े ज़खायर बनाने में पाकिस्तान की मदद करेगा। फिलहाल हम ऐसी अमेरिकी कंपनी देख रहे हैं जो ये काम कर सके। कौन जानता है ऐसा दिन भी आ सकता है जब पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा। हमने इंडिया पर 25% टैरिफ नाफज किया है क्योंकि वो दुनिया से बहुत ज़्यादा वसूल करता है, अब उसे कुछ देना होगा। तो एक तरफ ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ एक अच्छा जो रवैया है, जब से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि बड़ा यानी अनएक्सपेक्टेड अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उनका रवैया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन साथ ही भारत को जिस तरह वो रगड़ रहे हैं हर प्रेस ब्रीफिंग में, हर अपनी स्टेटमेंट के अंदर, ये भी बड़ा हैरान कुन है। अब इसको लेके भारत के अंदर बहुत परेशानी है। वहाँ की जो अपोजिशन है वो आप देख रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जिस तरह मोदी
حکومت پر تنقید ہوئی ہے، اب مزید جو ہے وہاں پر اس معاملے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھئی پاکستان تیل نکالے گا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5 سال تو صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنے پہ لگیں گے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر کتنا تیل اور اس کے ریزرو موجود ہیں۔ کیا یہ معاملہ صرف تیل تک ہے یا یہ دیگر معدنی ذخائر تک اس کا پھیلاؤ ہوگا؟ آخر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ پاکستان اس کو کتنا بڑا فائدہ دینے جا رہا ہے؟ تو ابھی وہ معاہدہ جو ہے وہ حتمی صورت میں جو ریٹن صورت کے اندر سامنے نہیں آیا، تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید جو معاہدہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے اس میں پاکستان کو تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ بات تو اپنی جگہ، لیکن امریکہ کو یقیناً بہت بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اب ایک طرف پاکستان کا دوست ملک چائنا ہے، تو کیا اس معاہدے سے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر بھی کوئی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس ساری صورتحال کو حکومت اور ادارے یقیناً انہوں نے اس کو دیکھا ہے، اور اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ سارا معاملہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا تعلق آج جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کے ساتھ ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ نے دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اناؤنس ہوئی۔ 2 روزہ یہ کانفرنس ہے، یعنی آج 31 اور 1 2 روزہ، کل اس کا اعلامیہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، جو مشترکہ ہوگا تمام لیڈرشپ کی طرف سے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کل سے جو ٹیولپ ہوٹل ہے جہاں پہ یہ کانفرنس ہونی تھی، جس کا باقاعدہ بکنگ بھی ہو گئی تھی، لیکن وہاں یہ کانفرنس نہیں ہو سکی۔ پھر متبادل جو پلان بی موجود تھا اس کے تحت ایک خفیہ مقام پر سب کو پہنچنے کا کہا گیا، اور یہ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ ہے جہاں پر یہ آل پارٹی کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ اس میں اب محمود خان اچکزئی صاحبزادہ یعنی علامہ راجہ ناصر عباس، اور اسی طرح جاوید ہاشمی، پھر حامد میر، اور پھر دیگر جو شخصیات ہیں، لیاقت بلوچ، اور اسی طریقے سے محمد زبیر، اور کچھ جو شخصیات ہیں وہ وہاں پر پہنچی ہیں۔ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پر تنقید ہو رہی ہے یقینی طور پر، اور جو کچھ اس وقت معاملات ہوئے ہیں تو ان میں جو محمود خان اچکزئی ہے، میں کچھ کنٹینٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو وہاں پہ گفتگو جس طریقے سے ہو رہی ہے۔ یعنی ایک تو محمود خان اچکزئی نے کہا کہ بعض لوگ آئین رونتے ہیں، آئین پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایک ڈکٹیٹر نے تو یہاں تک کہا تھا کہ آئین کیا ہے، 12 صفحات کا کاغذ ہے، اسے ہم پھینک دیں گے۔ ملک گولیوں کے سائے میں نہیں چلتے، ملک ڈنڈوں کے زور پر نہیں چلتے، سماجی معاہدوں سے چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نہ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہر مرد و عورت، جج، جرنیل، وکیل، عالم دین اور دانشور سے کہتے ہیں کہ جو آئین کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے کہ آئیں ہماری رہنمائی کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیچھے چلیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف کے 5 چڑھا دو۔ اگر شہباز شریف اور اس کی پارٹی اور ہمارا حافظ قرآن کمانڈر ان چیف عاصم منیر اگر ان کو پاکستان عزیز ہے تو ان کو چاہیے کہ پاکستانیوں پر بھروسہ کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، یہاں اربوں نہیں خربوں سے بھی زیادہ ڈالرز کی معدنیات ہیں، لیکن آج بھی غریب سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ باجوڑ میں اس وقت وہ محمود خان اچکزئی نے افتتاحی گفتگو میں کہا کہ اس وقت قتل عام شروع ہے، کرفیو نافذ ہے، اوپر سے ہمارے ہیلی کاپٹرز ہیں، نیچے سے لوگوں کو جو ہے وہ بمبار کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کے 4000 سے زائد لوگ معمولی باتوں پر جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا آئین ہمیں احتجاج کا حق نہیں دیتا؟ آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو دہشت گردی ہوئی، اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو 9 سال جیلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یعنی وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ خطہ ہمارے وسائل کی وجہ سے جنگوں کا میدان بنا ہوا ہے۔ اب جو سخت گفتگو کی ہے وہ کی ہے یہاں پہ جاوید ہاشمی نے، جو اپنی دبنگ گفتگو کی وجہ سے معروف ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو فوجیں ہیں، جرنیل ہیں، تم سب سول سوسائٹی کے نوکر ہو، یو آر سرونٹ آف دا پیپل۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ آج بھی انہیں بتانا پڑے گا کہ آپ قوم کے نوکر ہو۔ اس ملک کے لیے بندوق کی گولی کی ضرورت نہیں، لوگوں کو دل جیتیں گے تو پاکستان ایک ہوگا۔ صرف گوادر کی آمدنی بلوچستان کو امیر صوبہ بنا سکتی ہے۔
عمران خان کی پارٹی کو انہوں نے انتخابی نشان نہیں دیا، لیکن لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمران خان کو ووٹ دیا۔ اب عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ جیل میں پڑا رہے، تماشا ہے، یہ کوئی تماشا ہے۔ تو پھر حامد میر جو ہے انہوں نے بھی آج وہاں پہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا چند ماہ پہلے بھی جب آل پارٹیز کانفرنس کی کوشش کی گئی تو ان کو نہیں ہونے دیا گیا، اس کو روک دیا گیا۔ آج پھر ایسا ہی ہوا۔ 2021 میں جب آل پارٹیز کانفرنس تھی اور عمران خان وزیر اعظم تھے اور مجھ پر پابندی تھی، تو میں نے وہاں کہاں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے، تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں۔ اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے۔ اس وقت صرف میں ایک تھا، لیکن اس وقت تو 6-7 صحافی اینکرز آفیر ہیں۔ اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے، یعنی اس وقت بولتے، لیکن آج ان کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ اچھا، پھر انہوں نے جو احمد میر نے گفتگو کی ہے، عمران خان کے دور میں بھی میڈیا پر پابندی لگتی تھی، پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ جو موقف ہمارا اس وقت تھا، آج بھی ہمارا وہی موقف ہے۔ جاوید ہاشمی نے کہا کہ آج بھی انہیں بتانا پڑے گا کہ آپ قوم کے نوکر و مالک نہیں ہو۔ پھر احمد میر نے کہا کہ اس وقت ہماری عدالتوں میں کئی ایسے کیسز ہیں جس میں ملزم پولیس کی حراست میں ہے اور اس کے خلاف مقدمہ ہی نہیں ہے، یا اس کو لاپتہ کیا ہوا ہے۔ بندہ گرفتار پہلے ہوتا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بعد میں بنتا ہے۔ تو یہ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے، حکومتی اداروں کی دوڑیں لگی ہیں۔ جب اچانک جگہ تبدیل کر کے بھی یہ کانفرنس شروع ہو چکی ہے، تو اب چونکہ اس موقع پہ تو اس کو ختم نہیں کیا جا رہا، اور ایسے حالات نہیں ہے کہ یہ کانفرنس ختم ہو، لیکن کل کا جو سیشن ہے اس کے لیے اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کو اس آل پارٹیز کانفرنس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا ہے، پاکستان کی حکومت نے کیا ہے، عام شخصیات کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں امریکہ کے اندر۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ساری نون لیگ شاید آن بورڈ نہیں ہے، ان کو بھی شاید علم کے اندر نہیں ہے اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اصل جو معاہدہ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور جب سامنے آئے گا تو اس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو اس کے اندر کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے۔ تو اس وقت 5 اگست سے پہلے گرفتاریاں، نیالیاں اور یہ سلسلہ مزید آئے روز بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔